بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ النوع العاشر الافعال الناقصۃ وانما سمیت ناقصۃ لانها لا تکون بمجرد الفاعل کلاما تاما فلا تخلو عن نقصان وهي تدخل على الجملة الاسمیۃ ای المبتدا والخبر وترفع الجزء الاول منها الى آخر۔ 10ویں نوع ان 13 انواع میں سے جو 13 انواع عوامل سماعیہ کے بارے میں تھیں۔ دیکھیں کچھ ترتیب ایسی تھی، مصنف نے ابتدا کی پہلی نوع حروف کے بارے میں مرتب کی، دوسری نوع بھی حروف کے بارے میں مرتب کی۔ پہلی نوع حروف جارہ تھی کے بارے میں، دوسری نوع کس کے بارے میں تھی؟ حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں۔ تیسری نوع میں بھی حروف تھے ما ولا المشبتان بالایسا۔ چوتھی نوع بھی حروف کے بارے میں تھی، حروف ناصبہ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، پانچویں نوع بھی حروف کے بارے میں تھی، چوتھی نوع جو تھی حروف ندا کے بارے میں تھی، اور پانچویں نوع حروف ناصبہ کے بارے میں، یہ بھی حروف کے بارے میں۔ چھٹی نوع حروف جازمہ کے بارے میں، یہ بھی حروف کے بارے میں تھی۔ یہ 6 انواع تھیں حروف کے بارے میں۔ اس کے بعد 7ویں نوع اسماء کے بارے میں شروع ہوئی تھی۔ پھر اسماء کے وہ عامل جو اسماء ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے حروف سارے ذکر کیے، 6 انواع میں تقسیم کی حروف کو، پھر اسماء کی ترتیب شروع کی، ٹھیک ہے نا۔ 7ویں نوع میں اسماء جازمہ ذکر کیے، من ما مہما الی آخر۔ 8ویں نوع میں ان اسماء کا ذکر کیا جو اسماء نکرات کو نصب دیتے ہیں، یہ بھی اسماء تھے 7ویں اور 8ویں نوع میں۔ 9ویں نوع بھی ان عوامل کے بارے میں تھی جو اسماء ہیں، اسماء تنصب و اسماء الافعال تسمى اسماء الافعال، اسماء افعال کے بارے میں تھی۔ آج 10ویں نوع جو ہے یہ اسماء کے بارے نہیں ہے، نہ ہی حروف کے بارے میں ہے۔ 6 انواع ایسی تھیں جن میں حروف عامل تھے، اور پھر 3 انواع میں اسماء تھے۔ اب افعال کا سلسلہ شروع ہونے لگا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ترتیب ہے۔ ان افعال میں سے سب سے پہلے ذکر کر رہے ہیں افعال ناقصہ کو، الافعال الناقصۃ۔ افعال ناقصہ یہ ہیں تو فعل، لیکن ناقصہ ہیں۔ ناقصہ اس لیے ہیں چونکہ یہ فاعل پر اکتفا نہیں کرتے، صرف فاعل کو ذکر کیا جائے تو ان کی کلام تام نہیں ہوتی، بلکہ مفعول کے محتاج رہتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک نقص ہے کہ احتیاج ہے ایک اور دروازے کی، ٹھیک ہے نا۔ مثلا کہا کانا زید، زید تھا، کیا تھا؟ کلام پوری نہ ہوئی نا، اکتفا نہ کیا اس نے، کلام پوری نہیں ہوئی۔ کانا زید، زید تھا، بھئی کیا تھا؟ خبر کا مفعول کا محتاج ہے، قائمن، کھڑا تھا۔ سارا زید، زید ہو گیا، کیا ہو گیا؟ مبتدا پر یعنی اسم پر، فاعل پر اکتفا نہیں کیا، کلام تام نہ ہوئی، ٹھیک ہے نا۔ تو خبر کا مفعول کا محتاج ہوا، سارا زید فقیرن یا غنیًا، زید کیا ہو گیا؟ غنی ہو گیا۔ تو مفعول کا محتاج ہے، خبر کا محتاج ہے، جی۔ اس لیے یہ ایک نقص ہے کہ یہ کلام تام ان کی فاعل پر نہیں ہوتی، یہ ایک نقص ہے۔ اس نقص کی وجہ سے ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ الافعال الناقصۃ وانما سمیت ناقصۃ، افعال الناقصہ کو ناقصہ کا نام اس لیے دیا گیا ہے لأنها لا تكون بمجرد الفاعل کلاما تاما،
کیونکہ فرماتے ہیں صرف فاعل کے ذریعے سے ان کی کلام تام نہیں ہوتی، بلکہ یہ کیا ہوتے ہیں؟ مفعول کے محتاج ہوتے ہیں۔ فلا تخلو ان نقصان، بس یہ بات نقص سے خالی نہیں ہے کہ یہ فاعل پر اکتفا نہیں کرتے، صرف فاعل کے ذریعے ان کی کلام تام نہیں ہوتی، یہ بات نقص سے خالی نہیں ہے، اسی نقص کی وجہ سے ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ، یہ جو افعال ناقصہ ہیں یہ داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر۔ جملہ اسمیہ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر زیدن قائمن، زیدن قائمن، یہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، زیدن مبتدا اور قائمن اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر، پھر اس جملہ اسمیہ میں سے جو مبتدا ہوتا ہے اس کو یہ اپنا اسم بنا لیتے ہیں، اور جو جملہ اسمیہ کی خبر ہوتی ہے اس کو یہ اپنی خبر بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ، یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر، اے المبتدا والخبر، یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ ترفع الجزء الاول منہا، یہ مبتدا اور خبر میں سے پہلی جز کو رفع دیتے ہیں، پہلی جز یعنی مبتدا کو رفع دیتے ہیں۔ وَيُسَمَّى اسمہا، اور اس پہلی جز کو ان کا اسم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ وَتَنْصِبُ الْجُزْءَ الثَّانِي مِنْهَا، اور دوسری جز کو نصب دیتے ہیں۔ وَيُسَمَّى خَبَرَهَا، اور دوسری جز کو ان کی خبر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ زیدن قائمن تھا، مبتدا اور خبر تھی، ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے کانا آیا، کانا داخل ہوا جملہ اسمیہ زیدن قائمن پر، ٹھیک ہے نا؟ حالانکہ زیدن بھی مرفوع، قائمن بھی مرفوع، دونوں تھے مرفوع، مبتدا اور خبر، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، مرفوع تھے۔ کانا جیسے افعال ناقصہ ان پر داخل ہوا، کیا کیا اس نے؟ مبتدا کو اپنا اسم بنا کے اسے رفع دے دیا، زیدن ہی رہا، لیکن خبر کو اپنی خبر بنا کر اس نے اسے نصب دے دیا، قائمن بن گیا، کانا زیدن قائمن، ٹھیک ہے نا جی؟ وہی ثلاثۃ عشر فعلان، یہ کتنے فعل ہیں؟ 13 فعل ہیں، ثلاثۃ عشر فعلان، یاد ہے 8ویں 9؟ احسنتم۔ فعل کیا ہے؟ مذکر، تمییز کیا ہے؟ تمییز ہے نا، فعل ہے، تمییز مذکر ہے، جب تمییز مذکر ہے تو کیا آئے گا؟ پہلا عدد احسنتم، خلاف العقل آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ مؤنث آئے گا، اس لیے کہا ثلاثۃ عشر فعلان، ٹھیک ہے نا جی؟ اور 13 کی 9 کیا ہوتی ہے؟ تمییز کیا ہوتی ہے؟ مفرد منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یاد ہے نا؟ 13 کی 9 تمییز کیا ہوتی ہے؟ مفرد منصوب ہوتی ہے، اس لیے فعلن پڑھا ہے۔ ہاں، یہ بڑی اہم نوع ہے۔ الاول، پہلا ان 13 میں سے، کانا، وہی قد تکون زائدتن، کبھی کبھی یہ کانا کیا ہوتا ہے؟ زائدہ ہوتا ہے۔ کانا کی 3 قسمیں نا، کانا زائدہ ہوتا ہے، کانا ناقصہ ہوتا ہے، اور کانا تامہ ہوتا ہے۔ پہلا ذکر کریں، کبھی کانا زائدہ ہوتا ہے۔ زائدہ کا معنی یہ ہے یعنی عمل نہیں کرتا، اس کو کلام سے اٹھا بھی لیا جائے تو کلام میں کوئی خلل ترجمہ میں نہیں آتا۔ ان من افضلہم کان زیدن، ان من افضلہم کان زیدن، یہاں کانا زائدہ ہے، اگر اسے اٹھا بھی لیا جائے تو کلام میں کوئی خلل نہیں آ رہا، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر ہم یوں پڑھتے ہیں، ان من افضلہم زیدن، تحقیق ان میں سے افضل جو ہے وہ زید ہے، کلام پوری ہے کانا کے بغیر بھی۔ یہاں من افضلہم، انا کا کیا ہے؟ یہ بھی نوع ثانی ہے، نوع ثانی پڑھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا جی؟
ان من افضلہم، آپ کو تو یاد ہوگا، آپ نہیں آتے، یہ اسم ہوگا جی، یہ اس کیا اسم ہوگا، اس کی خبر ہوگی. من افضلہم یہ کیا ہے؟ ظرف ہے، ظرف ہے یہ ٹھیک ہے نا، ظرف ہے، خبر مقدم ہے، ظرف. زیدن اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے نا جی. ان اصل میں تھا ان زیدن افضلہم، ان من افضلہم جی زیدن. جی ٹھیک ہے، او خبر ظرف ہو، ان خبر ٹھیک ہے نا، منصوب ہوتی ہے، یہ ہوگا. ظرف ہو تو پھر کیا ہوگا؟ مقدم ہوگی. جی وحین اذن لا تعمل، اس وقت، یہ دیکھا ہے نا پیچھے والی انواع یاد ہوں گی، یہ تطبیق کریں گے، یہ ہدایہ میں انشاءاللہ ساری تطبیق کا کام ہوگا ہمارا. وحین اذن لا تعمل، اس وقت یہ عمل نہیں کرتا، اس وقت یعنی جب یہ زائدہ ہو، ہینا اذن جب یہ کانا کیا ہو، وقت تکون غیر زائدۃ، کبھی کبھی یہ زائدہ نہیں ہوتا. جب زائدہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ وحیت معنیین، تو دو معنوں پر آتا ہے. علی معنیین، کیوں پڑھا ہے علی معنیین؟ معنی یان نہیں پڑھا، معنی یین پڑھا ہے، کیونکہ اللہ جا رہا ہے نا جی، جا رہا ہے تو کیا ہوگا؟ اس وجہ سے جو ہے وہ نہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے، اللہ تو جا رہا ہے، اچھی بات کہی. معنی یین کیوں پڑھا ہے؟ یہ میں پتہ ہے کہاں سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہ نحو میر سے پوچھ رہا ہوں. جی ہاں، نحو میر وہ جو بحث ہے کون سی؟ اعراب کی بحث ہے جی ہاں، نحو میر میں، ٹھیک ہے نا. تثنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ معنی یین دو معنی تثنیہ ہے، ٹھیک ہے نا. تثنیہ کا اعراب یہ ہوتا ہے رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر یا کے ساتھ ما قبل مفتوح. تو یہاں جری حالت ہے تثنیہ کی، جری حالت میں یا کے ساتھ آئے گا. کیوں جری حالت کیوں ہے؟ الا جارہ داخل ہوا، جری حالت میں یا کے ساتھ آئے گا اور ما قبل کیا ہوگا؟ مفتوح ہوگا. معنی یعنی اس لیے پڑھا ہے. جی یہ نہ ہمیں یاد کریں دوبارہ، تب تک ہدایہ نہیں شروع کریں گے جب تک آپ کے ذہن میں صرف میر، نحو میر اور عوامل شرح میں تو عامل پوری سما نہ جائے، صحیح طریقے یاد نہ ہو. ناقصہ و تامہ، دو قسمیں ہیں نا، ایک ناقصہ اور ایک تامہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. ناقصتن اور تامتن بھی پڑھ سکتے ہیں. ناقصتن آنی کا مفعول بنا کر ناقصتن بنیں گے، وہ ہما ناقصتن و تامتن، اور ناقصتن تامتن یعنی آنی الاخر، ٹھیک ہے نا جی. بدل بنا کر ناقصتن، علی معنیین سے بدل بنا کر ناقصتن تامتن. فن ناقصہ تو تجی علی معنیین، جو کانا ناقصہ ہوتا ہے یہ دو معنی پر آتا ہے. پھر دیکھیں پہلا کانا زائدہ تھا، پھر کانا ناقصہ، تیسری قسم کانا تامہ. کانا زائدہ ہم پڑھ چکے ہیں، اب کانا ناقصہ پڑھنے لگے ہیں. کانا ناقصہ دو معنوں کے لیے آتا ہے. احدہما ان یثبت خبرہا، ان یثبت خبرہا لاسمہا فی الزمان الماضی، کہ کانا اپنی خبر کو ثابت کرتا ہے اپنے اسم کے لیے فی الزمان الماضی، زمانہ ماضی میں. یہ کہتا ہے کہ میری خبر میرے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں تھی، ٹھیک ہے نا جی. سواء کان ممکن الانقطاع، چاہے پھر ماضی میں تو تھی لیکن ممکن ہے کہ اب منقطع ہو جائے. میری خبر ماضی میں میرے اسم کے لیے تھی، میرا اسم میری خبر کو متحمل تھا اس صفت کو ماضی میں، یہ بتاتا ہے کانا. ممکن ہے کہ اب ختم بھی ہو جائے یا بعد میں ختم ہو جائے، کبھی کبھی امکان انقطاع ہوتا ہے. جیسے کانا زیدن قائمن، کانا فعل ناقصہ، زیدن اس کا اسم، قائمن اس کی خبر. اب کانا بتا رہا ہے میری خبر جو ہے قیام میرے اسم زید کے لیے ماضی میں تھی، ماضی میں میرا اسم کھڑا تھا، ماضی میں میرا اسم قیام کی حالت میں تھا،
لیکن یہ ممکن الانقطاع ہے، ممکن ہے کہ اب قیام ختم ہو گیا، جی ٹوٹ گیا ہو، انقطاع منقطع ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ زید کھڑا ہی تو نہیں رہے گا ساری زندگی، بیٹھے گا، لیکن کتاب والوں نے کبھی بیٹھنے نہیں دیا، ہر کتاب میں زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ او ممتنع الانقطاع، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ممتنع الانقطاع ہوتا ہے، یعنی کانا کی خبر کانا کے اسم کے لیے ثابت ہوتی ہے ماضی میں، لیکن اس کا انقطاع ممکن نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ مثلا کان اللہ علیما حکیما، اللہ علیم اور حکیم، علیم تھا حکیم تھا، اب انقطاع نہیں ہو سکتا اس کا کہ اللہ کسی زمانے میں علیم نعوذ باللہ نہ ہو، ممتنع الانقطاع ہے۔ خبر کیا ہے، علیمن حکیمہ، یہ دونوں خبر ہے۔ اللہ ہو، لفظ اللہ کانا کی اسم ہے، جی اب خبر اسم کے لیے تھی، جی ماضی میں تو تھی، کانا ثابت کر رہا ہے، لیکن یہ ممتنع الانقطاع ہے، پھر یہ ختم نہیں ہوگی، تھی ہے رہے گی، جی علم اللہ کے لیے تھا ہے اور رہے گا۔ سنتون، واضح ممتنع الانقطاع اور ممکن الانقطاع۔ ثانی ہے ما، دوسرا کیا، کانا کے معنی، کانا تاما، یعنی این یکون، سوری کانا تاما نہیں ہے، کانا ناقصہ کے دو معنی تھے، ایک یہ کہ یہ اپنی خبر یہ ثابت کرتا ہے کہ میری خبر میرے اسم کے لیے ماضی میں تھی، دوسرا ان یکون بمعنی سارا، کانا ناقصہ سارا کے معنی میں آتا ہے۔ ناقصہ کا معنی تو میں نے سمجھایا تھا نا، کہ جو فاعل پر یعنی اپنے اسم پر اکتفا نہیں کرتا، خبر کا محتاج ہوتا ہے، جیسے کان الفقیر غنیان، اب کانا معنی تھا نہیں کریں گے، کانا سارا کے معنی میں آ گیا ہے، فقیر غنی ہو گیا، کانا سارا کے معنی میں ہے نا، آئے سار الفقیر غنیان، یعنی فقیر کیا ہو گیا، آسان تم وَالتَّامَةُ، اب آ گیا کون، ناقصہ کی کتنی نمبر کے اسم، سوری کانا کی کتنی نمبر کے اسم، تیسری، زائدہ ناقصہ تامہ، تیسری قسم کانا کی۔ وَالتَّامَةُ تُتِمُّ بِفَاعِلِهَا، یہ فاعل پر تمام ہو جاتا ہے، یہ صرف اکتفا کرتا ہے فعل یعنی اسم پر، فلا تحتاج الی الخبر، خبر کی طرح محتاج، نہیں ہوتا۔ فلا تکون ناقصہ، یہ ناقصہ نہیں ہوتا، وحینئذ تکون بمعنی ثابتہ، کیونکہ تامہ ہوتا ہے اس لیے ناقصہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، خبر فعل پر اکتفا کر جاتا ہے، اسم پر خبر کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے یہ ناقصہ نہیں ہوتا، تامہ ہوتا ہے۔ وحینئذ، جب یہ تامہ ہوتا ہے تو تکون بمعنی ثابتہ، یہ ثابتہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ مثل کانا زیدن، کانا زیدن کیا ترجمہ کریں گے، زید تھا نہیں، کانا کا معنی ثابتہ والا کریں گے، اے ثابتہ زیدن، یعنی زید موجود ہے، ثابت ہے، تو کلام تام ہوگی، زید موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وثانی سارا، دوسرا کیا ہے، سارا ہے، وہی الانتقال ہے، سارا کس کے لیے، انتقال کے لیے آتا ہے، انتقال، ٹھیک ہے نا، صرف مر جانے کو انتقال نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہونا، ٹھیک ہے نا، دیہات کو چھوڑ پر گاؤں میں کہاں جانا، شہر میں آ جانا۔ انتقال الاسم من الحقیقت الی الاسم الاخری، کبھی کبھی تو ایک ایسا ہوتا ہے اسم کا انتقال ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف ہو جاتا ہے، اس کی حقیقت ہی تبدیل ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر صارت تینو خزفن، مٹی ٹھیکری بن گئی، مٹی پک کر ٹھیکری ہو گئی، تو مٹی کی حالت ہی تبدیل ہو گئی ہے، حقیقت ہی تبدیل ہو گیا، اب جب کوئی ٹھیکری پڑی ہو، کوئی کہتا ہے یہ مٹی پڑی ہے، ٹھیکری کو ٹھیکری کہیں گے، ٹھیک ہے نا، حالت ہی حقیقت ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ کبھی انتقال حقیقت کا ہوتا ہے، او من صفت الی صفت اخری، اور کبھی انتقال ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف ہوتا ہے، حقیقت باقی رہتی ہے، صفت چینج ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر سارا زید غنیان، زید غنی ہو گیا، پہلے فقیر تھا وہ بھی زید ہے، اب بھی زید،
پہلے فقیر تھا، فقیری والی صفت تھی، اب غنی والی صفت آ گئی ہے، یعنی صفت تبدیل ہو گئی ہے، حقیقت قائم ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو سارا فعل ناقصہ میں سے ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. اور زیدن اس کا اسم اور غنیان اس کی خبر. وقت تکون تاما، کبھی کبھی سارا بھی تاما ہوتا ہے. سارا کے دو معنی، پہلا معنی ناقصہ، سارا ناقصہ بھی پڑھ رہے تھے نا، سارا زیدن غنیان، ناقصہ ہی تو تھا، غنیان تھا، خبر کا محتاج تھا. تاما ہوتا ہے بمعنی الانتقال من مکان الی مکان آخر. یہ کس معنی میں آتا ہے؟ ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہونا. وحین تتعدی بإلی، یہ اس وقت متعدی ہوتا ہے الی کے ساتھ. نہ وہ سارا زید من بلد الی بلد، زید ایک بلد سے دوسرے بلد کی طرف گیا. ٹھیک ہے نا. وثالث اصبح والرابع اضحی والخامس امسا. تیسرا کیا ہے؟ اصبح ہے، چوتھا کیا ہے؟ اضحی ہے، اور پانچواں کیا ہے؟ امسا ہے. فہذہ الثلاثہ، تو یہ تینوں جو ہیں، لاقتران مضمون الجملۃ باوقاتها، یہ کس لیے آتے ہیں؟ یہ اپنے جملہ کے مضمون کو وقت کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں. جس جملہ پر داخل ہوتے ہیں نا، بتاتے ہیں کہ یہ جملہ اس وقت میں وقوع پذیر ہوا ہے. توجہ کیجئے گا. مثال کے طور پر میں مثال پہلے ہی سمجھا دیتا ہوں. زیدن قائمن، زیدن غنیون. زید کیا ہے؟ غنی ہے. زید امیر ہے. کعبہ امارات آئی، یہ تو نہیں بتایا. جملہ ہے پورا، زید مبتدا اور غنی کیا ہے؟ خبر ہے. پورا جملہ اسمیہ ہے، نہیں پتا کس وقت آئی. تو یہ افعال ناقصہ جب جملہ پر داخل ہوتے ہیں تو بتا دیتے ہیں اس جملہ کا وقت کیا ہے. اصبح زید غنیا، زید صبح کے وقت کیا ہوا؟ غنی ہوا. سمجھ آ گئی کہ اپنے جملہ کے مضمون کا وقت بتاتے ہیں. التی ہے یا صبا والضحا والمساء، وہ وقت یا تو صبح کا ہوگا یا دوپہر کا یا مساء کا ہوگا. نہ وہ اصبح زید غنیا، زید صبح کے وقت غنی ہو گیا. معنی ہو، اس کا معنی یہ ہے، حاصل غناء فی وقت صبا، کہ اس زید کو جو غنایت حاصل ہوئی ہے وہ کس وقت ہوئی ہے؟ وَنَحْوُ أَضْحَى زَيْدٌ حَاكِمًا، دوپہر کے وقت زید کیا ہوا؟ حاکم. معنی حاصل لہ الحکومہ فی وقت ضحیٰ، زید کو حکومت کب حاصل ہوئی؟ دوپہر کے وقت. وَنَحْوُ أَمْسَ زَيْدٌ قَارِيًا، زید کیا ہوا؟ شام کو قاری ہو گیا. یعنی معنی حاصل لہ قراءتہ فی وقت المساء، شام کے وقت اسے قرات حاصل ہوئی. وہذہ الثلاثۃ قد تکون بمعنی سارا، یہ تین جو ہیں کبھی کبھی سارا کے معنی میں بھی آتے ہیں. مثلا اصبح الفقیر غنیان. اب اصبح کا معنی یہ نہیں کہ فقیر صبح کے وقت غنی ہوا، نہیں، اصبح یا سارا کے معنی میں ہے. بس فقیر غنی ہو گیا، فقیر غنی ہو گیا. اصبح زید کاتبا او امسا زید کاتبا، زید لکھنے والا ہو گیا. سارا کے معنی میں جو ہے کہ بلا وَأَضْحَى الْمُظْلِمُ مُنِيرًا، یہ یاد رکھنے ہیں، کہیں ایسا لکھا ہوا تو پھر وہاں صبح شام کا معنی ہم کر لیں. اضحى الْمُظْلِمُ مُنِيرًا، مظلم اندھیرا کیا ہو گیا؟ اندھیرا دینے والا. منیر میں منیر ہو گیا، روشنی دینے والا ہو گیا. وقت تکون تاما، کبھی کبھی یہ تینوں بھی تاما ہوتے ہیں. پہلے ناقصہ تھے، تاما بھی ہوتے ہیں. جیسے اصبح زید، زید نے صبح کی، صبح کی. سمجھ آ گئی، کلام تام ہے. بمعنی داخل زید فی صبح، کہ زید صبح میں داخل ہوا. وقت تکون و امسا امر، امر نے شام کی. اے داخل امر فی المساء، کہ امر شام میں داخل ہوا. و اضحى بکر، بکر نے دوپہر کی. اے داخل بکر فی ضحیٰ، کہ وقت دوپہر میں داخل ہوا، یعنی داخل پا لیا. بکر نے وقت دوپہر کو پا لیا، فلاں نے وقت شام کو پا لیا یا صبح کو پا لیا.